الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ترجمے اور تفسیر کے لحاظ سے 46واں لیکچر ہے اور آج ہمارا یہ آخری سپارہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بڑی خوشخبری ہے ہم سب کے لیے، خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارا ایک سپارہ مکمل ہو جائے گا اور یہ ترجمہ تبھی فائدہ دے گا یہ جو جتنے بیٹھے ہیں یا جو ویڈیو پر سن رہے ہیں کہ وہ سن کر پھر گھر میں یا کسی جگہ بیٹھ کر ایک دوسرے کو سنائے بھی، ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے کو سنائے بھی۔ اگر صرف سنیں گے تو پھر سننے سے یاد نہیں ہوگا، ہاں گھر میں جا کر پڑھیں گے، ایک دوسرے کو سنائیں گے یا ادھر ہی بیٹھ کر تو پھر یاد ہوگا۔ اپنے زبان سے جب تک نہیں بولیں گے نا تو آپ 2-3 دفعہ بھی سن لیں آپ کو یاد نہیں رہے گا، اپنی زبان سے جب بولیں گے پھر آپ کو یاد رہے گا۔ تو اس لیے کوشش یہ بھی کریں کہ اپنے زبان سے بھی بولیں اور اپنے سامنے قرآن مجید بھی رکھیں۔ اس طرح یہ قرآن کی بے ادبی بھی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہ ہو اور کہاں پر ترجمہ تفسیر ہو رہی ہے، سامنے قرآن مجید رکھ کر پھر جو ہے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ترجمہ سن لیں پھر تفسیر۔ واللیل اذا یغشا، واللیل واو قسم کے لیے ہے، واللیل لیل رات کو کہتے ہیں، واللیل قسم ہے رات کی، اذا جب، یغشا وہ چھا جائے، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ یہ پچھلی صورت میں بھی واللیل اذا یغشاہا گزرا تھا، یہ وہی ہے۔ واللیل قسم ہے رات کی، اذا یغشا جب، یغشا وہ چھا جائے۔ والنہار قسم ہے دن کی، واو قسم کے لیے اور النہار دن کو کہتے ہیں نہار۔ والنہار قسم ہے دن کی، اذا جب تجلی وہ روشن ہو جائے، تجلی یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے، والنہار اذا جلاہا۔ تو والنہار اذا تجلی قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، وما اور قسم ہے، یہ بھی وہ قسم ہے ما اس ذات کی، خلق الذکر خلق جس نے پیدا کیا، الذکر نر کو، والانثی اور مادے کو۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا، ٹھیک ہے، ہر چیز میں نر اور مادہ ہے، تو قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ ان سعیکم، ان بے شک، سعی کوشش کو کہتے ہیں، یہ پیچھے بھی گزر چکا۔ ان سعیکم بے شک تمہاری کوشش، لشتا، یہ لشتا میں یہ جو لام ہے یہ تاکید کے لیے، شتا یہ شتیت ان کی جمع ہے، جیسے مرضى مریض ان کی جمع ہے، تو یہ شتا اس کا مطلب متفرق، شتا کا مطلب متفرق، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ ان سعیکم لشتا، بے شک تمہاری کوشش یہ مختلف ہے، متفرق ہے، تمہاری کوششیں یہ جو ہیں یہ متفرق مختلف ہیں، بے شک تمہاری کوشش یہ متفرق ہیں۔ فاما پس، اما بہرحال، پس بہرحال، من وہ شخص، اعطا جس نے دیا، عطا کیا، دیا، واتقا اور ڈرا، تقوی اختیار کیا، ڈرا، پرہیزگار بنا، وصدق بالحسنى، صدق اور تصدیق کی، صدق اور تصدیق کی، بالحسنى اچھی بات کی، جو سب سے اچھی بات ہے اس کی تصدیق کی، وصدق بالحسنى اور تصدیق کی، بالحسنى سب سے اچھی بات کی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، فا پس فَسَنُيَسِّرُهُ سین ان قریب کے لیے، نُيَسِّرُهُ ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے، نُيَسِّرُ آسان کر دیں گے، پس ان قریب ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے، اس کے لیے، لِلْيُسْرَى آسان دین، یسرا آسان، آسان دین، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى پس ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسان دین، ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسان دین۔ وَأَمَّا اور بہرحال، مم جس نے، بخیلا بخل کیا، واستغنا
اور بے پرواہ رہا، جس نے بخل کیا، واستغنا اور بے پرواہ رہا، وکذب بالحسنی، وکذب اور جھٹلایا، وکذب جھٹلایا، بالحسنی سب سے اچھی بات کو، فسنیسرہ پس ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، للیسرا تنگ چیز کو، للعسرا تنگ چیز کو، فسنیسرہ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، للعسرا تنگ چیز کو، ٹھیک ہے، پیچھے تھا یسرا آسان دین کو، اور یہاں پر عسرا تنگ چیز کو، وما یغنی عنہ مالہ، وما اور نہیں یغنی کام آیا، عنہ اسے، مالہ اس کا مال، نہیں کام آئے گا اسے اس کا مال، اذا جب تردہ وہ گرایا جائے گا، جب اس کو گرایا جائے گا اسے اس وقت وہ کام مال اس کا کام نہیں آئے گا۔ ان علینا بے شک علینا ہمارے ذمہ ہے، للہدی رہنمائی، ہدایت رہنمائی راہ دکھانا ہمارے ذمہ ہے، ان علینا بے شک ہمارے ذمہ ہے، للہدی رہنمائی، وان لنا اور بے شک ہمارے لیے ہے، للآخرۃ البتہ آخرت، والاولی اور دنیا، والاولی اور دنیا ہمارے لیے ہے آخرت اور دنیا، فانذرتکم پس ڈرا دیا تمہیں میں نے، نارن آگ سے، تلظی جو شعلے مارتی ہے، جو شعلے والی ہے، تلظی جو شعلے والی ہے، میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے اس آگ سے جو شعلے مارتی ہے، لا یصلاھا لا نہیں، یصلاھا داخل ہوگا، ہاں اس آگ میں، الا مگر اشقا بڑا بدبخت آدمی، اس آگ میں داخل نہیں ہوگا مگر کون آدمی؟ بڑا بدبخت آدمی، الذی وہ، کذبا جس نے، کذبا جھٹلایا، وتولی اور اعراض کیا، منہ پھیرا، وتولی اور منہ پھیرا، جھٹلایا بھی، یہ وہ بڑا بدبخت آدمی کون سا ہے؟ جس نے جھٹلایا بھی اور اعراض کیا، وسیجنبھا الاتقی اور ان قریب جنبا بچا دیا جائے گا، الاتقی اور ان قریب بچا دیا جائے گا، ہاں اس آگ سے، الاتقی متقی آدمی، پرہیزگار آدمی، ان قریب اس آگ سے کس کو بچایا جائے گا؟ پرہیزگار آدمی کو، الذی وہ پرہیزگار آدمی کون سا ہے؟ الذی وہ جو، یؤتی دیتا ہے، مالہ اپنے مال کو، یتزکا تاکہ اپنے آپ کو پاک کر دے، تزکیہ اس کا ہو جائے، یتزکا اپنے آپ کو کیا کر دے؟ پاک کر دے، وما اور نہیں، لأحد کسی کا، عندہ اس کے پاس، وما اور نہیں، لأحد کسی کا، عندہ اس کے پاس، من نعمت کوئی احسان ہے، کوئی نعمت ہے، تو جزا جس کا وہ بدلہ، تو جزا جس کا بدلہ دیا جائے، وما لأحد عندہ اور کسی کا اس کے پاس، من نعمت کوئی احسان نہیں ہے، کوئی نعمت نہیں ہے، تو جزا جس کا بدلہ دیا جائے، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ اس پر کسی نے احسان نہیں کیا جس کے بدلے میں وہ مال دے رہا ہے، بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے، وما لأحد کسی کا، عندہ اس کے پاس، من نعمت کوئی احسان نہیں ہے، تو جزا جس کا وہ بدلہ دیا جائے، جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی الا مگر ابتغاء چاہتے ہوئے، ابتغاء چاہتے ہوئے، وجہ ربی وجہ رضا ربی اپنے رب کی، الاعلی جو بلند و بالا ہے، مگر چاہتے ہوئے اپنے رب کی رضا، کون سا رب؟ جو بلند و بالا ہے، اس پر کسی نے احسان نہیں کیا جس کے بدلے میں وہ مال دے رہا ہے، وہ کیا کیوں مال دے رہا ہے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی مگر یہ چاہتے ہوئے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى اور لسوف البتہ ان قریب، یرضا وہ رب اس سے راضی ہو جائے گا، وَلَسَوْفَ يَرْضَى اور لسوف یہ لام اوپر تاکید کے لیے،
سوفا ان قریب، والا سوفا اور ان قریب یرضا وہ رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا اور اس کی مختصر سی تفصیل بھی سن لیں۔ یہ سورہ لیل ہے، نزول کے اعتبار سے اس سے 8 صورتیں پہلے نازل ہو چکی تھیں، یہ 9ویں صورت ہے، اور اس صورت کا نام سورہ لیل ہے۔ اس کی پہلی آیت میں لیل کا لفظ موجود ہے، جس کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ لیل رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں اللہ قسمیں اٹھاتے ہیں، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ جب رات آتی ہے تو ہر چیز کو تاریک کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ دے، ہر چیز کو ڈھانپ دیتی ہے، سورج کو بھی اور دن کو بھی ڈھانپ دیتی ہے۔ تو قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ والنہار اذا تجلی، اللہ دن کی قسم اٹھاتا ہے، والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ جب دن ہوتا ہے تو ہر چیز نظر آتی ہے، تو قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ 2 قسمیں اٹھائی، تیسری قسم اللہ اٹھا رہے ہیں، وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا، جس نے نر اور مادہ پیدا کیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، وہ کسی بھی چیز کی قسم اٹھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انسان اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتا۔ نہ کعبے کی قسم اٹھا سکتا ہے، نہ نبی کی قسم اٹھا سکتا ہے، نہ بچے کی قسم اٹھا سکتا ہے، نہ کسی ولی کی قسم اٹھا سکتا ہے۔ حدیث میں اس سے سخت منع کیا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیثیں ہیں کافی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے کسی چیز کا قانون نہیں ہے، اللہ چاہے دن کا قسم اٹھائے، رات کی، زیتون کی، انجیر کی، کسی کی چیز کی بھی قسم اٹھائے۔ لیکن ہمارے ہاں جو حالات، جو جاہل لوگ ہیں، کبھی بچے کی قسم اٹھا رہے ہیں، کبھی کعبے کی قسم اٹھا رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ حدیث میں تو یہ الفاظ بھی یہاں تک ہے کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائی تو وہ کلمہ پڑھ لے، سخت الفاظ ہیں اس کے لیے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وما خلق الذکر والانثی، قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا۔ آگے ہے ان سعیکم لشتی، ان 3 قسموں کے بعد فرمایا ان سعیکم لشتی، تمہاری جو کوششیں ہیں وہ مختلف ہیں، متفرق ہیں۔ تمہاری جو کوشش ہے وہ کیا ہے؟ مختلف ہیں، متفرق ہیں۔ یہ جواب قسم ہے، 3 قسمیں اٹھائی ہیں، اس کے بعد یہ جواب قسم دیا کہ جس طرح دن اور رات میں تضاد ہے، جس طرح دن اور رات میں تضاد ہے، نر مادے میں تضاد ہے، اسی طرح تمہارے جو اعمال ہیں، اے انسانوں، تمہاری جو محنتیں ہیں، تم جو محنتیں کر رہے ہو، جو مشقتیں اٹھا رہے ہو، یہ بھی مختلف ہیں، اس میں بھی تضاد ہے۔ کوئی نیک کام کر رہا ہے، کوئی برا کام کر رہا ہے۔ جس طرح دن اور رات میں تضاد ہے، نر اور مادہ میں تضاد ہے، کائنات کی ہر چیز میں مساوات آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ دن ہے تو رات آ جاتی ہے، اور سورج اور چاند، جس طرح پچھلی صورت میں بھی بتایا، ہر چیز میں کائنات میں اللہ نے تضاد رکھا۔ فرمایا جس طرح اس چیزوں میں تضاد ہے، اسی طرح تم جو دن، جو ساری میں نے تمہیں جو زندگی دی ہے، تمہارے اندر بھی تضاد ہے۔ کوئی نیک اعمال کر رہا ہے اور اس کے لیے محنت کر رہا ہے، کوئی برے کاموں میں صبح و شام لگا ہوا ہے۔ اور جب تمہارے محنتوں میں تضاد ہے تو جس طرح تمہارے اعمال میں تضاد ہے، اسی طرح اس اعمال کا جو نتیجہ ہوگا اس میں بھی تضاد ہوگا۔ جس طرح اس اعمال کے دیکھیں، جس طرح دن کے نتائج اور ہوتے ہیں، رات کے نتائج اور ہوتے ہیں، اسی طرح نر کی خاصیتیں اور ہوتی ہیں۔ یہ میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، اس کو سنیں۔ جس طرح دن کے نتائج اور ہوتے ہیں، رات کے نتائج اور ہوتے ہیں، نر کے خاصیتیں اور ہوتی ہیں، مادہ کی خاصیتیں اور ہوتی ہیں، اسی طرح جو تم اعمال کر رہے ہو، جو تم محنتیں کر رہے ہو، جو تم کوششیں کر رہے ہو، وہ بھی مختلف ہیں، اور اس کے نتائج بھی مختلف ہیں، اور اس کی خاصیتیں بھی مختلف ہیں۔ جو نیک کام کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگی۔
جو برے کام کرے گا اس کا نتیجہ دوزخ ہوگی۔ یوں ہی نہیں کہ تمہیں بس مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، تم سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے۔ جس طرح تمہاری محنتوں میں تضاد ہے تو اسی طرح اس پر جو نتائج مرتب ہوں گے وہ بھی مختلف ہوں گے، اور اس پر جو اس کی جو خاصیتیں ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ نیک اعمال کی اپنی خاصیت ہے اور برے اعمال کی اپنی خاصیت ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو قسم میں اور جواب قسم میں؟ آگے اللہ فرما رہے ہیں تمہاری محنتیں، تمہاری کوششیں مختلف ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، نیک کیا کر رہا ہے، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، بہرحال جس نے مال دیا، جس نے اپنا مال دیا، وَاتَّقَى، اور اللہ سے ڈرا۔ شریعت میں دیکھو جنتی لوگوں کا ذکر اللہ کر رہے ہیں، جنتی لوگوں کا ذکر کرتے ہی اللہ نے پہلے مال کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے ہاں بخل نہیں چلتا، اللہ سخی بندے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اور قرآن میں آپ دیکھیں جب بھی نماز کا ذکر آیا ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا۔ تو اللہ چاہتے ہیں میرے بندے جو ہیں وہ اپنا مال میری راہ میں لٹائیں۔ آج ہم میں سے ہر بندہ میرا مال اس پر سام کی طرح بیٹھا ہوا ہے، بس میں ہی کھاؤں، میں اس مال سے فائدہ اٹھاؤں، اس سے کوئی اور فائدہ نہ اٹھا سکے، یہ آج کل ہمارا ذہن بن چکا ہے۔ لیکن اللہ جب جنتی لوگوں کا ذکر کر رہا ہے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ من آتا، جو مال دیتا ہے، اور مال دیتا بھی ہے اور پھر اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اللہ کے احکامات کو۔ آج آپ کو بہت سے سخی ملیں گے، بڑے بڑے لوگ ہوں گے، لیکن وہ کمائیں گے کہاں سے پتہ نہیں ہے آپ کو، وہ چوری کر کے اور سود پر پیسہ ہوگا، دیں گے تو اللہ کے راہ میں بہت، لیکن اللہ کے احکامات کو توڑیں گے۔ بڑے بڑے سخی لوگ ہیں، مدرسوں میں بھی دیتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کاروبار آپ دیکھیں، ان کی اپنی عملی زندگی دیکھیں تو ہر کام ان کا اللہ کی نافرمانی میں ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر شرط لگا دی فَأَمَّا مَنْ آتَى، بہرحال من وہ شخص آتا جو مال دے، دوسری شرط لگائی وَاتَّقَى، اور اللہ سے ڈرے بھی، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، مال بھی دیتا ہے اور شریعت کے احکامات پر بھی چلتا ہے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تیسری صفت اللہ بیان کر رہے ہیں اس بندے کی، اور تصدیق کرتا ہے سب سے اچھی بات کی۔ سب سے اچھی بات کیا ہے؟ اسلام۔ سب سے اچھی بات کیا ہے؟ توحید۔ سب سے اچھی بات کیا ہے؟ نبی کی تصدیق۔ سب سے اچھی بات کیا ہے؟ قرآن۔ تو جتنی بھی اچھی باتیں ہیں ان تمام جو بھی اچھی بات ہے ان تمام اچھی باتوں کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ پھر آگے فرما رہے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ آسان دین تو پہلے سے ہی آسان ہے، لیکن ہم کیونکہ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ بالکل فطرت کے عین مطابق ہے، مشکل احکامات نہیں دیے جس طرح پہلے امتوں میں ہوتا تھا، مشکل احکامات ملتے تھے۔ اللہ نے اس امت کو آسان احکامات دیا جس پر یہ آسانی کے ساتھ عمل کر سکے۔ تو فرمایا ہم اس کے لیے مزید دین ہے آسان ہے، لیکن ہم اس کے لیے مزید آسان کر دیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس دین پر عمل کرنا، اس پر چلنا ہم اس کے لیے مزید آسان کر دیں گے۔ دوسری تفسیر یسرا کی جنت ہے، یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ یسرا کی دوسری تفسیر جنت ہے، یعنی ہم اسے ایسے اعمال کی توفیق دیں گے، ہم ایسے اعمال اس کے لیے آسان کر دیں گے کہ وہ اعمال اس کو جنت میں لے جائے گی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے لِلْيُسْرَىٰ، جنت کو، یعنی جنت والے اعمال، یا ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، آسان دین کو اور آسان کر دیں گے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں جہنمی لوگوں کا ذکر، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، بہرحال من وہ شخص بخیلا جس نے بخل کیا۔ دیکھیں جہنمیوں کا تذکرہ اللہ کر رہے ہیں، سب سے پہلا پوائنٹ ذکر کر رہے ہیں بخیل آدمی، یہ جہنمی ہے۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں سوچیں کہ ہم کتنے سخی لوگ ہیں اور کتنے ہم بخیل ہیں۔ میرا مال، ایک کوٹھی بنائی، دوسری تیسری چوتھی، ہم سب کا حال ہے۔ میں آپ کو نصیحت نہیں کر رہا، میں پہلے اپنے آپ کو بتا رہا ہوں پھر آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرآن یہ بتا رہا ہے من بخیلا، جس نے بخل کیا، جہنمیوں کا پہلی اس کی صفت۔ واستغنا، اور بے پرواہ رہا، اللہ سے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے احکامات کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بس بخیل کیونکہ مال ہے تو بس بخل کرتا ہے،
وہ اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے مال جمع کرتا ہے اور یہ مال مجھے بچائے گا. وہ اللہ ہاں جو سخی بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے, مال لٹاؤ اللہ کی راہ میں, اللہ ہی سب کچھ کرے گا, پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا, کرنے درنے والی ذات کیا ہے اللہ کی ہے. وہ سخی آدمی وہ یہی سوچتا ہے, وہ اللہ سے ڈرتا ہے, وہ مال کو خرچ. لیکن جو بخیل ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ مال اگر مجھ سے کم ہو گیا تو میرے کام نہیں ہوں گے. تو وہ من بخیلا جس نے بخل کیا, واستغنا اور بے پرواہ رہا اللہ سے, اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے, مال میرے پاس موجود ہے, سارے کام مال سے ہوتے ہیں. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور اس نے سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا, کلمہ توحید کو اس نے جھٹلا دیا, نبی کو جھٹلا دیا, جتنی بھی اچھی باتیں ہیں پتہ ہے یہ اچھی بات ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس کو جھٹلا رہا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے. لِلْعُسْرَى تنگ چیز کو, تنگ چیز سے مراد دوزخ ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کے لیے ہم ایسے اس کو ڈھیل دیں گے ہم کہ وہ دوزخ کی طرف جا رہا ہوگا, ہم اس کے لیے مزید وہ راستے آسان کرتے جائیں گے. چوری کرے گا کوئی کچھ نہیں کہے گا, تو ہم اس کے لیے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ہم اس کو دوزخ جو ہے ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے. دوزخ میں پہنچانے والی جو چیزیں ہیں جو کام ہیں وہ اس کے لیے آسان ہو جائیں گے, وہ کرتا جائے گا اور دوزخ میں پہنچتا جائے گا. فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى اور وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ نہیں کام آیا اس کا مال, إِذَا تَرَدَّى جب وہ گرایا جائے گا. جہنم گہری جگہ ہے, اوپر سے لڑکایا جائے گا جہنمی کو. فرمایا اس وقت یہ تو سمجھتا تھا میرے سارے کام مال سے ہوں گے, اسی مال کی وجہ سے آخرت کا انکار کرتا تھا, اسی مال کی وجہ سے وہ سمجھتا تھا کہ سارے کام بس میں تو ہلاک ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا آج وہ مال جب اس کو اوپر سے پھینکا جا رہا ہے جہنم میں, وہ مال اس کا کام نہیں آیا. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ اللہ فرما رہے ہیں ہمارے ذمے ہے رہنمائی کرنا, ہم نے تمہاری رہنمائی کر دی, ہم نے نیک آدمی بھی تمہیں بتا دیا اور برے آدمی بھی تمہیں بتا دیے ہیں. نیک آدمی کون ہے؟ من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى یہ نیک آدمی ہیں. اور برے کون سے؟ واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ہم نے یہ برے آدمی بھی ہمارے ذمہ ہے کہ تمہاری رہنمائی کریں, ہم کسی پر جبر نہیں کر دیں, ہم تمہیں صرف رہنمائی کر کے دیں گے. ہم نے کسی پر جبر نہیں کیا کہ نہیں میرے ان احکامات کو ضرور ماننا ہے. فرمایا ہم تو صرف راہ دکھاتے ہیں, آگے تمہاری مرضی ہے کون سے راہ کو تم اختیار کرتے ہو. ہم نے تمہیں پہلے عقل دی ہے, عقل کے بعد ہم نے انبیاء کو بھی بھیجا, ہم نے کتابیں بھی بھیجیں, اب تمہاری مرضی. انبیاء اور کتابوں جب بھیجی انہوں نے آ کر بتایا یہ خیر کا راستہ ہے اور یہ شر کا, یہ جنت کا اور یہ جہنم کا. فرمایا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ہمارے قبضے میں آخرت اور دنیا کی زندگی, یہ آخرت بھی ہمارے قبضے میں ہمارے لیے ہے اور دنیا میں بھی ہم نے دنیا میں احکامات بھیجے, جو اس پر عمل کرے گا تو آخرت میں ہم اس کو جنت دیں گے اور جو اس پر عمل نہیں کرے گا آخرت میں اس کے جہنم ہوگا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت ہمارے قبضے میں ہے, ہم دنیا اور آخرت کے مالک ہیں, ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ اللہ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے نارن ایک ایسی آگ سے, تلظّیٰ جو شعلے مارتی ہے, جو شعلے والی آگ ہے, میں نے تمہیں اس سے ڈرا دیا ہے. میرا کام پورا ہو گیا ہے. لا یصلاھا الا الاشقى نہیں داخل ہوگا اس آگ میں مگر سب سے بڑا بدبخت آدمی. اس آگ میں کون داخل ہوگا؟ سب سے بڑا بدبخت آدمی. الذی کذب وہ شخص جس نے کذب جھٹلایا, جس نے دین کو جھٹلایا, وتولا اور اعمال سے اعراض کیا, کوئی عمل نہیں کیا اس نے, وتولا اور اعراض کیا کس سے؟ اعمال سے. حق کی بات کو جھٹلایا اور اعمال سے اس نے اعراض کیا. یہ وہ آدمی ہے جو جہنم میں داخل ہوگا. آگے اللہ فرما رہے ہیں کون سا آدمی بچے گا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى اور ان قریب بچا دیا جائے گا اس آگ سے. الاتقى کون سا آدمی؟ متقی پرہیزگار آدمی, وہ بچا دیا جائے گا. یہ وہ کون سا آدمی ہے, اس کی صفات کیا ہیں؟ الذی پھر مال کا ذکر اللہ کر رہے ہیں. تو اللہ کے ہاں سخی آدمی کتنا قریب ہے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے, ہم بھی یہ جتنے بھی مدرسوں میں اور یہ جو آتے ہیں مسجدوں میں ان کو دیں, مسجد میں بھی لگائیں, غریبوں کو بھی ڈھونڈ کر دیں ان کو, ٹھیک ہے. فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ یہ وہ شخص ہے جو اپنے مال کو دیتا ہے اس وجہ سے کہ وہ پاک ہو جائے, دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے, مال کی محبت اس کے دل سے نکل جائے.
یہ وہ شخص ہے جو کس وجہ سے، ایک تو چلو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم مال دیتے ہیں تو غریبوں کی جو ہے غریبوں کے ساتھ امداد ہوتا ہے، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مال جو دیا جاتا ہے یہ اپنے لیے بھی دیا جاتا ہے کہ انسان پاک ہو جائے. اس کے دل سے جب یہ مال دے گا نا، اس کے دل سے وہ مال کی جو قدر ہے وہ کم ہوتی جائے گی، جتنا زیادہ دے گا مال کی قدر اس کے دل سے کم ہوتا ہے. تو اگر غریبوں کو فائدہ ہے تو اس کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. تو فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو مال دیتا ہے کس وجہ سے کہ اس کا تزکیہ ہو جائے، اس کا دل صاف ہو جائے دنیا کی میل کچیل سے. وما لأحد عندہ من نعمت تجزا، وما اور نہیں لأحد کوئی عندہ اس کے پاس من نعمت کوئی احسان تجزا جس کا بدلہ دیا جائے. مطلب یہ ہے وما لأحد کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ مال دے رہا ہے. کوئی کسی پر احسان کرتا ہے نا تو اس وجہ سے وہ اس کو مال دیتا ہے. فرمایا یہ شخص کسی کے احسان کی وجہ سے مال نہیں دے رہا. وما لأحد عندہ من نعمت، کوئی احسان نہیں کیا اس پر کسی نے، تو جزا جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر چاہتے ہوئے وجہ ربہ الاعلی، اپنے رب کی رضا. وجہ چہرے کو کہتے ہیں، مطلب اس کا کیا ہے کہ رضا. مگر یہ کس لیے مال خرچ کر رہا ہے؟ کس لیے؟ الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے. ٹھیک ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ رب اس سے راضی ہو جائے گا. دوسری تفسیر وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ شخص راضی ہو جائے گا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا مال دوں گا. ایک بادشاہ ہوتا ہے نا، تو ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے دے دیں، تو وہ اس کو چیک لکھ کر دے دیتا ہے، چلو 50,000 کا چیک ہے تجھے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی آتا ہے اس کے پاس تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا، وہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ آپ کو ہم خوش کریں گے، آپ بیٹھ جائیں آپ کو ہم خوش کریں گے. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. اللہ یہاں پر نعمتوں کو نہیں گنوا رہا کہ ہم یہ چیز دیں گے، یہ تو میں ایسا اتنی نعمتیں دوں گا، اتنی اس بندے کو نعمتیں دوں گا جو یہ کام کرے گا وہ بندہ خوش ہو جائے گا مجھ سے. ٹھیک ہے. بعض روایات میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ہیں کہ انہوں نے جو ہے یہ آیات ان کے لیے ہیں، لیکن یہ آیات اس کو عام ہی لیا جائے کہ جو شخص بھی اس طرح کرے گا، یہ قیامت کی صبح تک جو شخص بھی اس طرح کرے گا کہ اپنے مال کو دے گا اپنے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ اس کو راضی کرے گا کل قیامت کے دن. تو یہ آج ہمارا آخری سپارہ بھی مکمل ہوا. تو آج اور انشاءاللہ پھر کل سے جو ہے سورہ فاتحہ اور شروع سے پہلا سپارہ انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.